بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب کو ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجیے آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ اور معصومہ نہ جانے وہ کہاں ہے، وہ مسلسل اپنے فون سے معصومہ کو فون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ دونوں لڑکیاں ٹھیک بھی ہوں گی یا نہیں، اب اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے یارم کو فون کیا اور یارم نے پہلی بیل پہ ہی فون اٹھا لیا۔ یارم، میری بات سنو، اس سب میں روح کی کوئی غلطی نہیں۔ تم نے اس سے کہا تھا کہ تم مجھے پھانسی کے پھندے سے بچاؤ گے، تم میری بیوی کو میرے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تم نے میری بیوی کو ڈھال بنایا، تم نے میری بیوی کو میرے خلاف کر دیا۔ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ مجھے چھوڑنا چاہتی ہے صرف تمہاری وجہ سے، اور اب وہ تمہاری غلطی کی سزا بھگت رہی ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا میری روح سے 10 قدم دور رہنا، میری فیملی کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، تم نے اچھا نہیں کیا۔ سارم، تم نے میری روح کو مجھ سے دور کر دیا، تمہیں اس کا حساب چکانا ہوگا، میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یارم نے غصے سے کہتے ہوئے فون کاٹ دیا اور پھر فون کو اٹھا کر دیوار سے دے مارا۔ اس نے ایک نظر باہر دیکھا جہاں وہ اندھیرے میں بارش کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی، بارش سے بچنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ روح کو تکلیف پہنچا کر وہ خود کتنی تکلیف میں تھا یہ صرف وہ جانتا تھا۔ وہ اس وقت مسلسل بارش میں بھیگی ہوئی تھی، اس کا کانپتا وجود صاف نظر آ رہا تھا، وہ فرش پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ تمہارے لیے ضروری ہے روح، تم چاہے ڈر کر میرے ساتھ رہو لیکن میرے ساتھ رہو، تمہاری زندگی میں سارے آپشنز مجھ تک ہیں لیکن مجھ سے دور جانے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور کمرے کی لائٹ آف کر کے وہ باہر نکل گیا۔ لائٹ کی وجہ سے جو تھوڑی بہت روشنی باہر آ رہی تھی وہ بھی بند ہو چکی تھی۔ یارم، اس نے کانپتی آواز سے یارم کو پکارا لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی، شاید وہ سو چکا تھا۔ یارم پلیز، اندر سے کوئی آواز نہ آئی، دروازہ کھولیں، اس نے تیزی سے دروازہ بجاتے ہوئے کہا۔ وہ روتے روتے ایک بار پھر سے زمین پر بیٹھ گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے سردی رگیں چیر کے جسم میں داخل ہو رہی ہو۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے کئی بار دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ یارم گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے یوں ہی کھڑا تھا، بارش کسی پتھر کی طرح اس کے جسم پر برس رہی تھی۔ سردیوں کی بارشیں شروع ہو چکی تھی، موسم بدل چکا تھا، پچھلے کچھ دنوں سے رات روز ہی بارش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے سردی بہت بڑھ چکی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑا بارش میں بھیگتا رہا، روح کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو اپنوں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنوں کو تکلیف دے کر خود اس تکلیف کو سہتے ہیں۔ جب سے روح اس کی زندگی میں آئی تھی وہ خوش رہنے لگا تھا، اسے کوئی اپنا کہنے والا مل گیا تھا، وہ روح کو خود سے دور نہیں جانے دے سکتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھ سے دور جانا اتنا آسان ہے روح؟ تم میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ تمہیں یہ احساس دلانا پڑے گا کہ تمہیں بھی تمہاری غلطی کی سزا ضرور ملے گی، اور مجھے یقین ہے کل صبح مجھے میری روح واپس مل جائے گی جس کے دل میں مجھے سے دور جانے کی کوئی خواہش نہیں رہے گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو تمہیں اور سزا ملے گی، رہنا تو تمہیں میرے ساتھ ہی پڑے گا، اور ایسے نہیں تو ویسے صحیح۔ رات نہ جانے کون سے پہر کمرے میں واپس آیا، اس نے لائٹ آن کی تو دیکھا بالکنی کے دروازے کے ساتھ روح آنکھیں بند کیے بیٹھی ہوئی تھی، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ یارم تیزی سے دروازے کی طرف آیا، اس نے دروازہ کھولا، اس کے اپنے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ روح، اس نے روح کو پکارا، روح آنکھیں کھولو روح۔ یارم نے اس کا گال تھپتھپایا لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ یارم کو اب اس کی فکر ہونے لگی، شاید وہ نیم بے ہوش تھی۔ وہ اسے احتیاط سے اٹھا کر ڈریسنگ روم میں لایا، اس کے کپڑے بدل کر ٹاول سے اس کے بال سکھانے لگا، بیڈ روم میں لا کر بیڈ پر لٹایا اور کتنی دیر اس کے ہاتھ پیر سہلاتا رہا۔ کچھ دیر بعد یارم کو وہ بہتر لگی، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا۔ روح کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں بالکل اکیلی تھی، اس نے ایک نظر گھما کر پورے کمرے کو دیکھا۔ کل رات یارم نے اسے بارش میں باہر نکال دیا، پھر وہ اندر کیسے آئی، اس کا لباس کس نے بدلا، یہ سمجھنا مشکل تھا۔ بارش ابھی تک جاری تھی اور سردی اب بھی اپنی شدت پکڑے ہوئی تھی۔ یارم نے اس سے کہا تھا کہ وہ اسے پاکستان نہیں جانے دے گا، وہ کل رات ہمت کر کے اس نے بھی یارم سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی، اب اسے اپنی بات پر قائم رہنا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ یارم کے ساتھ نہیں رہے گی۔ وہ انہی سب سوچوں میں تھی جب دروازہ کھلا اور یارم ہاتھ میں سوپ کا باؤل لیے اندر داخل ہوا۔ یارم ذرا سا مسکرایا، ارے یار تم تو جاگ رہی ہو، میں تو پلان کر رہا تھا کیسے تمہیں جگاؤں گا۔
وہ اس کے پاس آیا اور ماتھے پر ہاتھ رکھا. بہتر ہو لیکن آرام کرو, میں یہی ہوں, یہی سوپ پی لو, بہتر فیل کرو گی. وہ ایک اسپون میں سوپ لیے اس کی طرف بڑھنے لگا. مجھے نہیں چاہیے, وہ منہ پھیر گئی. روح اچھے بچے ضد نہیں کرتے, وہ پیار سے بہلانے لگا. میں بچی نہیں ہوں اور میرے ساتھ اس طرح سے بات نہ کریں. آپ کی ساری حقیقت میرے سامنے ہے, اور آپ کو جو لگتا ہے کہ آپ مجھے زبردستی اپنے ساتھ یہاں رکھیں گے تو سن لو, مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ. اب اس کے لیے آپ چاہیں مجھے باہر بارش میں کھڑا کر دیں یا ہاتھ اٹھائیں. روح دھیمی آواز میں مگر غصے سے بول رہی تھی. باپ رے, یہ غصہ رات میں باہر بارش میں نکالنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. بیبی اتنا غصہ مت کرو یار, کمزور سا دل ہے میرا, ہارٹ اٹیک ہو جائے گا یار. مسکراتے ہوئے بولا. مجھے فاطمہ بی بی سے بات کرنی ہے ابھی. اور کرنے کی کوشش کرنے لگی. روح تم جانتی ہو کہ میرے سامنے کی مزاحمت بیکار ہے, تو کیوں کوشش کر رہی ہو؟ وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے بولا. اس پہ اپنی پیار کی شدتیں لوٹاتا. وہ اسے بے بس کر گیا. اس کا فون 2-3 بار بج کر بند ہو چکا تھا لیکن اس نے نہیں اٹھایا. اس کے بالکل قریب روح اس کے سینے پر سر رکھ کے گہری نیند سو رہی تھی. وہ اس وقت صرف روح کو محسوس کرنا چاہتا تھا, کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہتا تھا. کل رات اس نے اتنے زور سے فون پھینکا تھا لیکن پھر بھی وہ ڈھیٹ قالین پر گرنے کی وجہ سے قتل ہونے سے بچ گیا. لیکن اب بار بار اس کا بجنا یارم کو ڈسٹرب کر رہا تھا, جس کی وجہ سے سچ میں فون کرنے والے کو قتل کر دینا چاہتا تھا. وہ فون نہیں اٹھانا چاہتا تھا لیکن روح کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے اس نے فون اٹھا لیا. کیا مسئلہ ہے شارف, کیا ایلینز تمہیں دوسرے پلینٹ اٹھا کر لے گئے ہیں کہ تم سے صبر نہیں ہو رہا؟ اگر فون نہیں اٹھا رہا تو مطلب یہی ہے کہ میں بیزی ہوں. اب رکھو فون, جب میں بات کرنے کے موڈ میں ہوں گا تو کال کر لوں گا. اس نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا, جبکہ دوسری طرف شارف ڈیول ہی کرتا رہ گیا. فون کاٹ کر ایک بار پھر سے روح کی طرف متوجہ ہو گیا. اسے رات روح کا انداز بہت اچھا لگا. وہ اس سے ڈرے سہمے بغیر بات کر رہی تھی, لیکن یہ بات الگ تھی کہ وہ جو بات کر رہی تھی وہ اسے پسند نہیں تھی. یار اسے وقت دینا چاہتا تھا, وہ اسے سنبھلنے کا موقع دینا چاہتا تھا جب تک وہ دل سے راضی نہ ہو, یا اس کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا. لیکن روح کی باتیں اسے ڈسٹرب کرنے لگی تھیں. وہ اسے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا. اگر تمہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے تمہیں اس کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک میری ہو, اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں خود سے دور جانے دوں گا. بہت پیاری ہو تم روح, مگر جب ایسی بے وقوفیاں کرتی ہو نا اور پیاری لگتی ہو. اور کتنا سوگی اٹھو شاباش. وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا لیکن اس کے لبوں پر ہونٹ رکھتے ہی وہ کرنٹ کھا کر جاگی اور اس سے دور بھاگی. ہاں 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 یار, یہ تو چیٹنگ ہے, مجھے ٹھیک سے جگانے تو دیتی. وہ کہا لگا کر ہنستا اس کی طرف لپکا, جبکہ روح اسے خود سے دور کرتی بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی. یو آر این اینجل سینڈ ان ٹو دا لائف آف آ ڈیول. تمہیں ایک شیطان کی زندگی میں بھیجا گیا فرشتہ ہو. وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں مون گیا. آج میری اور شفا نہیں آئی تھی, یا شاید یارم نے چھٹی دی تھی. خیر جو بھی تھا, یارم خود ناشتہ بنا رہا تھا. بیبی یہ ظلم ہے معصوم شوہر پر. میں تمہاری اتنی خدمتیں کر رہا ہوں اور تم ہو کہ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی مجھ سے. دل کرتا ہے روٹھ جاؤں تم سے, لیکن پھر تم پہ ترس آ جاتا ہے. مناؤ گی کیسے؟ مجھے اس لیے نہیں روٹنا. دیکھا کتنا احساس ہے مجھے, تمہاری کتنی فکر کرتا ہوں میں, اور ایک تم ہو. چلو باہر آؤ نا, کھانا کھاؤ. کیا کھانے کا ارادہ ہے؟ وہ محبت سے پوچھنے لگا. بھوکا رہنے کا نہیں, بھوکا مرنے کا ارادہ ہے. وہ بنا ڈر خوف کے اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی. تمہیں لگتا ہے میں تمہیں مرنے دوں گا؟ سو فنی. میں نے کہا نا بیبی, تم مجھے ابھی 1% بھی نہیں جانتی. اگر مر بھی جاؤ گی نا تو میں تو سکون سے نہیں مرنے دوں گا تمہیں, ساتھ جاؤں گا. اگر ہم تو زندگی اور موت کے ساتھی ہیں, ہمیشہ ساتھ رہیں گے, یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی, اور کیا جنت میں بھی مجھ سے بھاگتی پھرو گی تم؟ یار مسکراہٹ دبا کے شرارتی انداز میں پوچھنے لگا. آپ جو کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جنت ملے گی؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگی. شاید شرمندہ کرنے کی ایک اور کوشش کی تھی. آف کورس ملے گی میری جان. میری بیوی اتنی نیک ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, میرے لیے اللہ کے سامنے سفارش نہیں کرے گی؟ آف کورس کرے گی. جو دنیا میں میرے لیے اتنی دعائیں مانگ کر مجھے حاصل کر سکتی ہیں, تو کیا میری سفارش نہیں کرے گی؟ یار اب بھی شرارتی انداز میں بولا. آپ مجھے بار بار اس بات کا طعنہ نہیں ماریں کہ میں نے آپ جیسے شخص کے لیے دعائیں مانگی. روح منہ پھیر گئی. وہ مسکرایا. اب دعاؤں میں مانگا ہے تو بھگتو. وہ مسکرا کر کہتا. ایک دم سیریس ہو گیا اور زبردستی اسے کھانا کھلانے لگا. یار آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں, آپ برے ہیں. ہاں شاید بہت برے. یار بنا اپنی فیلنگز اس پر ظاہر کے زبردستی اسے کھانا کھلاتا رہا. روح کی زبردستی کھانا کھلا کر اسے کمرے میں بھیج دیا, جبکہ خود آفس میں آ گیا.
اسے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی یہاں بیٹھے کہ اس کے موبائل پر فاطمہ بی بی کی کال آنے لگی۔ روح کی غیر موجودگی میں بھی ان کا فون کافی بار آتا تھا، لیکن اس نے کبھی اٹھایا نہیں تھا۔ السلام علیکم، اس نے فون اٹھاتے ہی احترام سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، روح سے بات ہو سکتی ہے؟ اسے بہت ضروری بات بتانی ہے، فاطمہ بی بی نے کہا۔ نہیں فاطمہ بی بی، وہ تو گھر پہ نہیں ہے، آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں، جو کچھ کہنا چاہتی ہیں میں اسے بتا دوں گا۔ یارم نے کہا، بیٹا روح کو بتا دینا تانیہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، اس کی ماں اسپتال میں ہے، بہت برا حال ہے بیچاری کا، وہ کہتی ہے وہ اپنی ماں سے بات کرنا چاہتی ہیں، میں نے تمہیں بھی دیا تھا لیکن اس نے کال نہیں کی، میں نے نمبر بھی دیا تھا لیکن اس نے کال نہیں کی۔ فاطمہ بی بی نے کہا، جی وہ میں اس کی بات نہیں کروا پایا، میں روح کو بتا دوں گا، آپ کا شکریہ بتانے کے لیے۔ یارم نے فون بند کر کے ایک طرف رکھا، لیکن اسے بے چینی ہونے لگی، کیا اسے روح کو یہ بات بتانی چاہیے؟ وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ اس کا فون ایک بار پھر سے بجنے لگا۔ ہاں بولو شارف، اس نے فون اٹھا کر کہا۔ ڈیول، یہ وکرم بہت تیز آدمی تھا، وہ لڑکیوں کا دھندا کرتا تھا اور اس کے سارے آدمی ہمارے خلاف ہو چکے ہیں، خاص کر کے شان، وہ تمہارے خلاف ہو چکا ہے، یہاں اس کی زبان نہیں کھل رہی تھی اور وہاں جا کے شان ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، تم ایسا کرو، ان سب کو ہماری طرف سے دعوت پر بلاؤ، ہم ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے۔ روح کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے شارف، اب میں آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، میں اپنی روح کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ شارف نہ جانے ابھی کیا کیا بول رہا تھا، لیکن یارم فون بند کر چکا تھا اور پردے کے پیچھے کھڑی روح آہستہ سے باہر نکل گئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، تم مجھے 1% بھی نہیں جانتی، 1% بھی نہیں۔ ہائے میری پیاری سی جاسوسن، کتنی جاسوسی کرو گی میری، تم تو بہت بہادر ہو گئی ہو روح، اب بہت مزہ آئے گا تمہارے ساتھ، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ یارم کمرے میں آیا تو روح بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ آہستہ سے چلتا اس کے قریب زمین پر آ کر بیٹھ گیا اور اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ شاید وہ کچھ دیر پہلے ہوئی باتوں کے زیر اثر تھی، اس لیے اس کی حرکت پر کچھ نہ بولی۔ روح، میں نے بہت سوچا کہ جو کام میں اپنی ماں کے لیے نہیں کر پایا وہ میں تمہارے لیے کیا کروں، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ جس طرح سے میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اسی طرح سے تم بھی چلی جاؤ گی، میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ روح، رشتوں کے بغیر انسان بے جان ہو جاتا ہے اور تم میرا واحد رشتہ ہو جس کے ساتھ میرا دل کا رشتہ ہے، تمہارے لیے ایک قاتل کے ساتھ رہنا مشکل ہے نا، تم مجھے اس لیے قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں یہ کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر اس کام کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہو رہی ہو تو میں نہیں کروں گا یہ سب کچھ، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ تھامے بولا، یارم آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ سب کچھ چھوڑ دیں گے؟ روح نے بے یقینی سے پوچھا۔ تو میری زندگی اور روح، اس لیے اب میں نے سوچا ہے کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو تمہیں مجھ سے دور کر دے۔ روح، تم میری جان ہو، تم سے دور ہونے کے بارے میں سوچتا ہوں تو سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھ کر بولا، روح پلیز مجھے چھوڑ کے مت جانا، میں سچ کہتا ہوں میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، پلیز میرا یقین کر لو، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جانا، میں نہیں جاؤں گی یارم، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ لیکن روح، سارم تو میرے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہا ہے، میں سارم کو اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں دے سکتا، اگر میں نے اسے ثبوت دے دیے تو وہ مجھے جیل میں بند کر دے گا۔ وہ لوگ مجرموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں تم جانتی ہو، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں روح کہ کوئی مجھے بچا نہیں سکتا۔ سارم مجھے جھوٹے دلاسے دیتا ہے، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، شاید وہ مجھے پھانسی سے بچا لے لیکن تا عمر قید سے نہیں بچا پائے گا، میں ساری زندگی جیل میں سڑوں گا، تم سے دور ہو جاؤں گا۔ یارم، تو آپ وہ ثبوت کہیں چھپا دینا تاکہ وہ سارم تک نہ پہنچے۔ وہ ثبوت تو صرف آپ کے پاس ہے نا، اگر آپ کسی کو دیں گے ہی نہیں تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اور آپ تو ویسے بھی وہ کام دوبارہ نہیں کریں گے، ہر گناہ کی سزا دی جائے ضروری تو نہیں، وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی بولی۔ لیکن روح، سارم کو تو مجھے گرفتار کرنے پر میڈل ملیں گے، اس کی پروموشن ہو جائے گی، وہ کسی بھی حال میں ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اور پھر تمہیں مجھ سے دور کر دے گا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی یار، میں ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، آپ ان برے کاموں سے توبہ کر لیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ روح پیار سے اسے سمجھانے لگی۔ جب یار اسے اپنے سینے میں بھیجے اپنے ڈمپل چھپانے کی کوشش کرنے لگا، یار پرسکون نیند سو رہا تھا، جبکہ روح اس کے ساتھ بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے سارم سے کیسے بچائے۔ یارم اٹھے، اس نے یارم کو جگایا۔ کیا ہوا بیبی، نیند نہیں آ رہی؟ یارم نے پیار سے پوچھا۔ یارم، وہ ثبوت کہاں ہیں؟ کون سے ثبوت؟ یارم، جو آپ کے خلاف ہیں، وہ ثبوت آپ نے کہاں رکھے ہیں؟ دے مجھے، روح نے کہا۔ تو میری چابی چوری کر کے لے گئی تھی، وہاں ہی پڑے ہیں۔ یارم نے مسکرا کر کہا، آپ کی وہ چابی
واپس آپ کو کہاں سے ملی؟ روح نے شرمندگی سے پوچھا۔ بیبی تم ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کے بھول گئی تھی۔ 0 نمبر دیتا ہوں میں تمہیں تمہاری جاسوسی کے۔ فیل ہو تم جاسوسی میں۔ تم کیا کر لو گی ان ثبوتوں کا؟ کیوں پوچھ رہی ہو؟ یارم مدعے پر آیا۔ آپ وہ ثبوت مجھے دیں تو صحیح، روح نے کہا تو یارم چابی اٹھا کر باہر گیا اور اپنے خلاف جتنے بھی ثبوت تھے سارے اکٹھے کر کے اس کے سامنے لا کر رکھ دیے، جس میں وہ فائل اور بہت سارے USBs تھے۔ اس دن یہ سب چیزیں سامنے ٹیبل پر پڑی تھیں۔ روح نے سب کچھ دیکھا، بس ان چیزوں کو نظر انداز کر گئی۔ اس کے حساب سے سامنے رکھی چیزوں میں کیا ملنا ہے؟ یارم اس کی سوچ پڑھ کے کھل کر مسکرایا۔ اب کیا کرنا ہے؟ یہ سب کچھ سارم کو دینا ہے؟ یارم اس کے قریب بیٹھ کے پوچھنے لگا۔ روح نے وہ سب کچھ اٹھایا اور اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ باہر اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے ڈر لگ رہا تھا، یارم سمجھتا تھا۔ وہ دونوں باہر آئے، روح نے سب کچھ لان کے ایک کونے میں رکھا اور پھر اسے ساتھ لیے کچن میں آئی۔ وہاں سے ماچس لی اور ان سب چیزوں کو جلانے لگی۔ یارم نے اسے نہ روکا اور نہ ہی کچھ کہا۔ روح نے ایک ایک USBs کو جلانا چاہا۔ کچھ تو جل گئی لیکن کچھ لوہے کی ہونے کی وجہ سے نہیں جلی۔ یارم یہ تو جل ہی نہیں رہی۔ وہ ہوشیاری سے اپنے شوہر کے کارناموں کے ثبوت مٹا رہی تھی۔ یارم مسکرایا۔ تم رکو، میں 1 منٹ میں آتا ہوں، وہ اسے کہہ کر اندر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں نہ جانے کیا تھا۔ روح ہاتھ بچا کے، یہ تیزاب ہے، اس سے تمہارا ہاتھ بھی جل سکتا ہے۔ یارم نے احتیاط سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر شیشے کی بوتل کھول کر ان چیزوں پر پھینک دی۔ لوہے کی USBs گلنے لگیں اور یارم کے خلاف سب ثبوت مٹ چکے تھے۔ آج تم نے مجھے آزاد کر دیا ہے روح، اب میں دوبارہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ یارم نے اس کا ماتھا چومتا اپنے ساتھ لگا گیا۔ اب تم اندر چلو اور آرام کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ یارم آپ چلے نا اندر، روح نے کہا۔ ہاں بیبی، میں بس ابھی آیا، تم چلو، جب تک سب کچھ ٹھیک سے جلا نہیں دیتا میں یہاں ہی رکوں گا۔ روح ہاں میں گردن ہلاتی اندر اپنے کمرے کی طرف چل دی، جبکہ یارم نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یارم یہ اس وقت مجھے فون کیوں کر رہا ہے؟ سالم نے ٹائم کی طرف دیکھا جہاں گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اس نے سوچتے ہوئے فون اٹھایا۔ تمہیں بہت ہی بری خبر دینے والا ہوں سالم، سوری، وہ ثبوت جن کے لیے تم میری بیوی کو میرے خلاف استعمال کر رہے تھے وہ تھوڑی دیر پہلے روح نے جلا دیے ہیں۔ اب تو شاید ان چیزوں کی راکھ بھی نہیں بچی۔ آخر روح نے تیزاب سے جلایا ہے ان سب چیزوں کو۔ میری بیوی تو مجھ سے بھی زیادہ صفائی سے یہ کام کرتی ہے، یارم نے مسکراتے ہوئے اطلاع دی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ سالم جیسے ہوش کی دنیا میں آیا۔ آواز کم رکھو، اروا جاگ جائے گی، پھر 1000 سوال پوچھے گی، کس کس سوال کا جواب دو گے تم؟ اور ایک اور بات کان کھول کر سن لو، آج کے بعد اگر تم نے میری بیوی کو میرے خلاف استعمال کیا تو میں تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ مائرہ مجھے بہت عزیز ہے سالم، لیکن یقین کرو روح سے زیادہ یارم خود بھی نہیں۔ اب اگر تم وار کرو گے تو وار سہنے کے لیے تیار رہنا۔ یارم کا آدمی ہر بار بخشتا نہیں ہے۔ یارم فون بند کر چکا تھا، جبکہ اپنی نیند آرام سے پوری کرنے والے انسپکٹر سالم کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ تیار ہے نا بیبی؟ آج شام کو سالم کے گھر ڈنر ہے، میں کچھ حساب پورے کر کے آؤں گا۔ وہ گھر سے جاتے ہوئے بولا کہ اچانک اسے فاطمہ بی بی کی بات یاد آ گئی، لیکن وہ ایسی عورت کے بارے میں روح کو کیا بتاتا جس نے روح کو ہی بیچ دیا۔ پھر اس کے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ وہ عورت شیخ شمس کے بارے میں نہ جانتی ہو کہ وہ مر چکا ہے۔ اگر یہ راز کھل گیا تو ایک اور مسئلہ بن جائے گا، اور یارم فی الحال کوئی پنگا نہیں چاہتا تھا۔ وہ گھر سے نکل کر سیدھا آفس میں آیا تھا، جہاں شارف، معصومہ، خضر اور لیلا بے-تابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ان کی حالت سے بخوبی واقف تھا، اس لیے کمرے میں داخل ہوتے ہی مسکرایا۔ ڈیول، شارف کیا کہہ رہا ہے؟ تم یہ کام چھوڑ رہے ہو؟ کیا تم نے کل اسے فون پر کہا ہے کہ تم مزید یہ سب کچھ نہیں کرو گے؟ خضر نے پریشانی سے پوچھا۔ آج میں اور روح سالم کے گھر ڈنر پر جا رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ روح وہاں جا کر سالم کی باتوں میں آئے۔ روح میرے پیچھے کھڑی مجھے سن رہی تھی، اس لیے میں نے شارف سے اس طرح سے کہا تھا، اور یارم مرتے دم تک یہ کام نہیں چھوڑے گا۔ جب تک مظلوموں پر ظلم ہوتا رہے گا تب تک یارم جیسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، چاہے فرشتے بن کر پیدا ہوں یا شیطان بن کر پیدا ہوں۔ اس وقت روح اور یارم سالم کے گھر پر ڈنر کر رہے تھے۔ اسے سالم کی بیوی اروا بہت اچھی لگی تھی، لیکن اب اسے سالم اچھا نہیں لگتا تھا، جبکہ ان دونوں کی بیٹی مائرہ یارم کے ساتھ بہت فرینک تھی۔ اروا نے ان کے نکاح کے بارے میں پوچھا، جس پر روح بتانے لگی کہ ان کا نکاح فون پر ہوا ہے، لیکن
اس سے پہلے ہی یارم بول اٹھا، پہلے ہمارا نکاح فون پر ہوا تھا، پھر ایک دوسرے کو سمجھنے کے بعد ہم نے پھر سے نکاح کیا ہے، کیونکہ ہم دونوں فون کے نکاح کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ روح ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ یارم نے کہا، اور روح نے دیکھ کر گردن ہاں میں ہلائی، جبکہ سالم جو ان کی ہر بات کو نوٹ کر رہا تھا۔ یہاں یارم کی روح کی بات کاٹ کر خود بولنا اسے شک میں مبتلا کر گیا۔ سالم نے روح سے اکیلے میں بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن یارم نے اسے ایسا کوئی موقع نہ دیا۔ مائرہ کتنی پیاری ہے، کتنی پیاری باتیں کرتی ہے نا؟ روح گاڑی میں مسلسل مائرہ کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ مجھے بھی بالکل مائرہ جیسی ہی بیٹی چاہیے۔ یارم کے کہنے پر روح کی بولتی بند ہو گئی۔ اسے امید نہ تھی کہ یارم اسے اچانک یہ بات کرے گا۔ کیا ہوا؟ تم چپ کیوں ہو گئی ہو؟ کیا تمہیں مائرہ جیسی بیٹی نہیں چاہیے؟ یارم نے مسکراتے ہوئے اس کا شرمایا ہوا روپ دیکھا۔ یارم آپ نا پتہ ہے بہت برا ہوں۔ یارم اس کی بات کاٹ کر بولا، بہت اچھے ہیں آپ۔ وہ اس کے بازو پر سر رکھتے ہوئے بولی، یارم آپ خاموش ہو کر گاڑی چلائیں۔ آپ کو یاد نہیں ہے ڈرائیونگ کے دوران آپ کو بات کرنا پسند نہیں ہے؟ روح نے اسی کی بات دہرائی، جس پر یارم کے کہاں لگا کر ہنسا۔ ہاں بھائی، چپ ہو کر گاڑی چلانی چاہیے، بالکل خاموشی سے اپنا فیوچر پلان کرنا چاہیے۔ لیکن آئس لینڈ تو ہم اپنے بچوں کو لے کر جا نہیں سکتے۔ تو پھر تم کیا کہتی ہو، ہم کہاں لے کر جایا کریں گے انہیں؟ یارم پھر شرارتی انداز میں پوچھنے لگا۔ یارم، روح نے گھور کر اس کا نام لیا۔ اس بار پھر سے یارم کا کہاں گونجا۔ یارم اپنے آفس روم میں نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ یارم نے اس سے کہا تھا کہ سب کچھ چھوڑنے میں اسے وقت لگے گا، ایک ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا، وہ اچانک یہ سب کچھ نہیں چھوڑ سکتا۔ جبکہ گستاخیاں بھی جاری تھیں۔ روح اس کی ان گستاخیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے جا رہی تھی۔ یارم تیز تیز قدم اٹھاتا اس سے دور ہو رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتی اسے پکار رہی تھی، اور پھر یارم اس سے دور چلا گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے آگے پیچھے دیکھا، جہاں کمرے میں وہ بالکل اکیلی تھی۔ یارم اپنے کام پر جا چکا تھا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور باہر آ کر یارم کا نمبر ملانے لگی۔ وہ 3-4 بار فون بجنے کے بعد بند ہو جاتا، لیکن یارم آگے سے فون نہ اٹھاتا۔ اسے مزید گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس وقت اسے صرف یارم کو دیکھنا تھا۔ یا اللہ، یارم بالکل ٹھیک ہو۔ وہ اللہ سے دعا مانگتی، بار بار فون ملاتی، لیکن یارم آگے سے فون نہ اٹھاتا۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کیا اور قدم باہر کی طرف اٹھائے۔ باہر آ کر ملازم سے کہا، اسے یارم کی آفس جانا ہے۔ اس نے 1 منٹ سوچا، پھر اسے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھنے کو کہا، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ یارم کے آفس میں ہی تھی۔ معصومہ کے علاوہ اور کوئی نہ تھا جسے وہ جانتی تھی۔ اس نے معصومہ سے یارم کے بارے میں پوچھا تو اس نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ وہ سائٹ پر گئے ہیں اور وہ فون اس لیے نہیں اٹھا رہے کیونکہ ان کا فون یہاں آفس میں پڑا ہے۔ لیکن تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ معصومہ نے روح سے پوچھا۔ معصومہ پلیز مجھے یارم کے پاس لے چلو، ایک بار انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ روح نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے معصومہ کا ہاتھ تھاما۔ ٹھیک ہے روح، تم گھبراؤ مت، میں تمہیں ابھی سر کے پاس لے چلتی ہوں۔ روح بنا کچھ بولے اس کے ساتھ چل دی۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ یارم کے ساتھ غداری کرنے والے کو یارم نہیں بخشتا، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ اب تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ ڈیول، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں آئندہ تمہاری خبر کسی تک نہیں پہنچاؤں گا، میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا، میں پاکستان چلا جاؤں گا، خدا۔ یارم نے پلٹ کر دیکھا جہاں روح زمین پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ یارم نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا روح زمین پر بے ہوش پڑی تھی، وہ تیزی سے اس کی طرف آیا اور اسے اٹھانے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ اسے کون لایا ہے یہاں پر اسے؟ یارم نے غصے سے معصومہ کی طرف دیکھا جو خود بری طرح سے گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ سر، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ یہاں اس لیے آئے ہیں، آپ لوگ تو بات کرنے آئے تھے۔ روح کافی گھبرائی ہوئی تھی، اس لیے میں اسے یہاں لے آئی۔ معصومہ نے اپنی صفائی پیش کی، جبکہ یارم کا دل چاہا کہ وہ اس کا منہ توڑ دے، اتنی مشکل سے اس نے سب کچھ ٹھیک کیا تھا اور معصومہ کی ایک غلطی کی وجہ سے سب کچھ پھر سے برباد ہو چکا تھا۔ روح کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ سب کچھ سن چکی ہے، بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکی ہے۔ یارم نے احتیاط سے اسے اٹھایا اور وہاں سے سیدھا نکل گیا۔ وہ بھی خضر کے ساتھ اس کے پیچھے جانے لگی جب شارف نے اسے پکڑ کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ تم باتوں سے سدھرنے والی نہیں معصومہ، تمہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ڈیول کی ٹیم میں کام کرنے والے لوگ اتنی غلطیاں نہیں کرتے۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے معصومہ حیران پریشان نظروں سے شارف کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اسے اس کی غلطی یاد کر سناتا شارف خود یہ جا چکا تھا۔ وہ اسے سیدھا لے کر گھر آیا تھا۔
ڈاکٹر گھر پر ہی اسے چیک کر رہا تھا۔ شارف، خضر، معصومہ سب یہاں موجود تھے۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پریشان تھے، لیکن یارم کی حالت ان سب سے مختلف تھی۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آرام سے نہ بیٹھا بلکہ مسلسل ٹہل رہا تھا۔ وہ شاید آگے کے بارے میں جانتا تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے روح کو اپنا اعتبار دلوایا تھا اور سب پر پانی پھر چکا تھا۔ معصومہ کتنی بار اس کے قریب آ کر معافی مانگنے کی کوشش کر چکی تھی۔